اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود انور کی برکات کے حوالے سے ہم نے کل گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک یعنی بال مبارک کی برکات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل سے صحابہ کرام کے درمیان یہ احساس پیدا کر دیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور ایسے مواقع آئے جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کسی حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر اپنے بالوں کو منڈوایا تو صحابہ کرام کو خود عطا فرمائے اور انہیں بانٹنے کی تعلیم دی، یعنی اس عمل کے حوالے سے حضور نبی کریم نے خود صحابہ کرام کے درمیان یہ احساس پیدا فرمایا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر آقا کریم کے بالوں میں سے کوئی ایک بال بھی مجھے مل جاتا تو وہ مجھے دنیا اور دنیا کی دولت سے زیادہ محبوب ہوتا۔ ان کی دلوں کے اندر اس کی اتنی قدر و منزلت تھی۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے پاس بھیجا، پانی کا ایک پیالہ دے کر بھیجا کہ یہ پانی لے کر جاؤ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہمارے گھر میں کوئی بیمار تھے تو مجھے گھر والوں نے بھیجا کہ جائیں ام المومنین کے گھر کے اندر بال مبارک ہیں سرکار دو عالم کے، ان بالوں کو ان پانی کے اندر سے گزروا کے آؤ۔ بس میں وہ لے کر گیا، اور جب بھی کسی کو ہمارے ہاں نظر لگ جاتی یا کوئی تکلیف ہو جاتی تو وہ ام المومنین کے پاس برتن بھیج دیتا تھا، تو وہ برتن میں سے بال گزار دیتی تھی اور ہمارے مریض اس کو پیتے تھے، تو آقا کریم کے منہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمایا کرتا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک سے جو برکات ہیں وہ صحابہ اپنے مرنے کے بعد بھی اس برکت پر یقین رکھتے تھے، اور اپنے مرنے کے بعد اس منہ مبارک کی برکات کو اپنی آخرت کے لیے، قبر کے معاملات کے لیے آسانی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک بال دکھایا اپنے وقت موت پر کہ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، تم اسے جب میں مر جاؤں تو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ بال آپ کی زبان کے نیچے رکھ دیا جب آپ فوت ہو گئے، انہیں اس حال میں دفنا دیا گیا کہ سرکار کا بال مبارک ان کی زبان کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی سرکار دو عالم کے آثار کے ساتھ تبرک کے حوالے سے۔ ایک بات بڑی دلچسپ ہے جو منہ مبارک کی کرامات و برکات کے حوالے سے صحابہ کے بعد، بلکہ یہ بہت بعد کی بات ہے، آپ میں سے بعض لوگ جانتے ہوں گے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہمارے بر صغیر کے اندر جتنے علمی سلسلے ہیں ان سب کے وہ بزرگ ہیں، اور بر صغیر کے اندر سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کرنے والی شخصیت ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، دیگر طبقات ہوں، ان سب کے اساتذہ کا سلسلہ چلتے چلتے ان کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، اور دوسری کتاب ہے انفاس العارفین۔ ان دونوں کتابوں کے اندر انہوں نے اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم دہلوی کی بیماری کا ایک واقعہ ان کی زبانی بیان کیا ہے، میں وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے میرے والد نے بتایا مجھے ایک مرتبہ اتنا سخت بخار اور بیماری ہو گئی کہ زندہ بچنے کی امید نہ رہی۔ اس دوران مجھ پر غنودگی سی طاری ہوئی، اندری حال میں نے اپنے شیخ عبدالعزیز کو خواب میں یہ فرماتے سنا کہ بیٹے عبد الرحیم مبارک ہو، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تمہاری عیادت کے لیے تشریف لانے والے ہیں، اور سمت کا تعین کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرف تمہاری پینتی ہے اس طرف سے حضور نے آنا ہے، لہذا اپنی پینتی بدلو، سرکار نے ادھر سے آنا ہے، تمہارے پاؤں ادھر کو ہیں، تم اپنے پاؤں کی ترتی سائڈ کو بدلو یہاں سے۔ وہ کہتے ہیں میں غنودگی سے کچھ افاقہ ہوا،
बोलने की ताकत नहीं थी। मैंने साथ बैठों को समझाया कि मेरे पांव इधर मोड़े, मेरी चारपाई को मोड़ा जाए। चारपाई तब्दील की गई। उसी लम्हे हुजूर नबी करीम तशरीफ लाए और आपने मुझसे पूछा, बेटे अब्दुल रहीम तुम्हारा क्या हाल है? कहते बस आका का पूछना था। सरकार की जो गुफ्तार मुबारक थी और सरकार के जो कलेमात का सुनना था, इसने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया। मुझ पर एक वजद और इस्तिराब की कैफियत तारी हो गई। हुजूर मेरे सिराने तशरीफ फरमा थे और मुझे अपने आगोश में लिए हुए थे और कहते हैं फरते जज्बात से मुझ पर इतना गिरिया और जारी की कैफियत थी कि आका का दामन मेरे आंसू से तर हो गया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सुकून मिलना शुरू हुआ। तो मेरे दिल में मुद्दत से आरजू थी कि काश मेरे पास भी सरकार दो आलम का बाल मुबारक होता। बस सरकार को जब मैंने इतना प्यार करते हुए देखा, दिल की जो आरजू थी वो जाग पड़ी। अभी जुबान पे नहीं आई थी कि आका करीम समझ गए कि मैं क्या चाहता हूं। हुजूर ने अपनी दाढ़ी मुबारक पे हाथ फेरा और दाढ़ी पर हाथ फेरने के बाद दो मुए मुबारक मेरे हाथ में थमा दिए, मुझे अता फरमा दिए। और फिर कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं शायद ख्वाब देख रहा हूं। जब बेदार हूंगा तो अल्लाह जाने ये बाल मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये होंगे मेरे पास, यानी ख्वाब का मामला है। ख्वाब की बातें ख्वाब की होती हैं, ख्वाब के बाद क्या ये मुझे नसीब होंगे या नहीं होंगे। तो कहते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए सिहत कुल्ली और दराजी उम्र की बशारत दी। कहते जब मैं ठीक हो गया, मैंने चिराग मंगवा के देखा, चिराग मंगवाया, देखो भी बाल कहां हैं। तो कहते मुझे बुए मुबारक नजर नहीं आए। सख्त परेशान हुआ मैं। तो आका करीम ने मुझे फरमाया कि अब्दुल रहीम, हमने अपने बाल तुम्हारे सिराने के नीचे रख दिए हैं। तो वो कहते हैं कि फिर जब मैंने चेक किया उनको तो वहां पर आका के बाल मुबारक मौजूद थे। और शाह अब्दुल रहीम कहते हैं, अभी शाह वलीउल्लाह ये आम आदमी नहीं है। मैंने कहा कि ये उलमा के असातिज़ा में से हैं और सारे इल्म के सिलसिले उन तक खत्म होते हैं जाके बड़े सगीर में। वो कहते हैं आका के मुंह मुबारक के खवास ये थे, हम उसको देखते थे कि ये आपस में जुड़े रहते थे। जो ही दरूद शरीफ पढ़ा जाता था तो ये दोनों अलग अलग सीधे हो जाया करते थे। यानी पहले आपस में जुड़े होते थे, लेकिन जब हम दरूद पढ़ते थे तो बालों में जैसे जान आ जाती थी दरूद पढ़ने से, और वो अलग अलग हो जाते थे और सीधे हो जाते थे। और दरूद पाक पढ़ना खत्म कर देते तो फिर वो असली हालत वापस आ जाते थे। और दूसरा ये हुआ, कहते एक मर्तबा 3 मुनकरीन आए और उन्हें इम्तिहान लेना चाहा कि ये वाकईतन हुजूर के बाल हैं या नहीं है। तो कहते हैं आका के उन मुंह मुबारक को धूप में लेकर गए। जब मुंह मुबारक धूप में गए तो फौरी तौर पर गैब से बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ और आका के मुंह मुबारक पे साया करना शुरू कर दिया उसने। तो उनमें से एक तो उसी वक्त अपने इनकार से हट गया और तौबा ताइब हो गया। बाकी 2 अभी अड़े हुए थे, वो बार बार चेक करते रहे। साए में ले जाते, बदली चली जाती, धूप में बालों को लेकर आते, बदली वापस आ जाती। तो उनका दिल भी मान गया कि ये बाल मुबारक कोई आम बाल नहीं है, आका करीम अलैहिस्सलाम के बाल हैं। तीसरी कहते हैं अलामत मैंने ये देखी, एक मर्तबा कई लोग मुंह मुबारक की जियारत के लिए जमा थे और शाह साहब ने उन्हें जिस संदूकची में रखा हुआ था उसका ताला खोलना चाहा तो वो ताला नहीं खोल रहा था। उस पर शाह साहब ने मुराकबा किया तो पता चला कि इनमें एक शख्स ऐसा है जिस पर गुस्ल वाजिब है, इस वजह से बाल मुबारक का ताला नहीं खुल रहा। वो कहते मैंने पर्दा रखने के लिए कह दिया, यार आप लोग जाएं सारे गुस्ल करके आए, किसी एक का नाम नहीं लिया मैंने। तो जिसके दिल के अंदर चोर था वो खुद ही उठ के बाहर चला गया। जब वो बाहर चला गया तो ताला खुल गया और बाल मुबारक की जियारत सबके लिए हो गई। तो बाल मुबारक की बरकत हक है और उनके जो खसाइस कोई और बयान करता तो शायद मेरे जैसा बंदा भी सोचता कि यार निस्बत का एहतराम तो अपनी जगह पर है, मगर क्या ये बाल सरकार के हैं या नहीं है, इस पर सवाल पैदा हो सकता है, ज़हन में शुबहात पैदा हो सकते हैं। मगर शाह साहब कहते हैं हमने अपने तजर्बे से गुजार कर ये जो 3 अलामतें बताई हैं हमने इसको अंदर देखा है और हमने पाया कि आका करीम के बाल मुबारक की बरकत 1000 साल गुजर गया था तब भी मिले थे तो उसी तरह बरकत हासिल थी जिस तरह सरकार के ज़माना अक़दस के अंदर हासिल थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह जंगी सलाहियतें अता फरमाई थी। इस्लाम के बड़े मशहूर जर्नैल थे, बल्कि उन्हें अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया गया था, सैफुल्लाह का लक़ब। और हज़रत सफ़िया बिनत नजदा बयान करती हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद की टोपी में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के चंद मुए मुबारक रखे हुए थे। उन्होंने सरकार के बाल अपनी टोपी के अंदर संभाल के रखे हुए थे।
ایک دفعہ وہ ٹوپی کسی جہاد میں گر پڑی، جنگ کرتے ہوئے ٹوپی نیچے گر گئی، تو اس کو لینے کے لیے تیزی سے دوڑے، یعنی جنگ بھول گئے، دشمنوں کی تلواریں بھول گئے، ٹوپی اٹھانے کے لیے دوڑے، حالانکہ جہاں جان کے مارکے لگے ہوں اور تلواریں جسم کو زخمی کر رہی ہوں، وہاں ٹوپی کے لیے انسان اتنی تگ و دو نہیں کرتا کہ ٹوپی اٹھاؤں جا کے میدان جنگ سے۔ اور جنگی تدبیر کے بھی خلاف ہوتا ہے، دشمن کے دو بدو ہے، جب آپ جھک کے نیچے ہو جائیں گے تو دشمن کو حملہ کرنے کا بالکل آسان موقع مل جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا، کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے، ظاہر آپ کمانڈر تھے، آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ساتھ مل کے لڑ رہے تھے، جب آپ نیچے کو جھکے تو پوری ترتیب خراب ہوئی، کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ خالد، آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر اتنا بڑا رسک کیوں لیا اور اتنا نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ باخدا میں نے صرف ٹوپی کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش نہیں کی، اس ٹوپی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک تھے، مجھے خوف ہوا کہ کہیں اس کی برکت سے میں محروم نہ ہو جاؤں اور یہ ٹوپی کسی کافر کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، تو اس لیے میں نے یہ تگ و دو کی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ جنگ یرموک میں بھی پیش آیا تھا، آپ دشمن کے گھیرے میں آ گئے اور لوگوں نے پوچھا کہ اے خالد، آج تو لگتا ہے کہ ہم نہیں بچیں گے، دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ نے کہا مجھے بھی ایسے لگتا ہے چونکہ میں ٹوپی گھر بھول آیا ہوں آج۔ یعنی جنگوں کے اندر اپنی فتوحات کو اپنے زور بازو سے نہیں جوڑ رکھا تھا، زور بازو تو اللہ نے دیا ہی دیا تھا ان کو، مگر وہ اس کو اپنے زور بازو سے نہیں جوڑتے تھے، اسے سرکار کریم کے منہ مبارک کی برکت کے ساتھ جوڑ رکھا تھا۔ اور ان کی گھر والی نے جب ٹوپی کو گھر میں دیکھا تو وہ پھر گھوڑے پر ٹوپی لے کے دوڑی اور پتہ نہیں کتنا سفر کر کے میدان جنگ میں جا کر وہ ٹوپی پہنچائی، چونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ خالد کی فتوحات کا راز اللہ نے اس ٹوپی کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ٹوپی کی برکت کا جو راز ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہے۔ اس کے بعد جب اگلا ذکر کریں گے، وہ سرکار کے پسینہ مبارک سے بھی صحابہ کرام اور صحابیات برکت حاصل کرتے تھے، پسینہ مبارک سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وجود انور کو کیا نورانی شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کا اور ہمارا پسینہ بو پیدا کرے گا اور لوگ ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ بذات خود ایک خوشبو تھا۔ اور اس طرح کی بہت سی روایات موجود ہیں۔ حضرت ثمامہ حضرت انس سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم، یہ انس کی والدہ ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کو ان سے بڑی الفت تھی اور اتنا ان کے ساتھ ایک محبت کا اور پیار کا تعلق تھا کہ حضرت انس چونکہ حضور کے گھر میں کام کرتے تھے اور انس کی وہ والدہ تھی، تو اپنے گھر میں کام کرنے والے خادم کے ساتھ اتنا پیار تھا، کبھی کبھی ان کے گھر جا کے سرکار قیلولہ فرماتے تھے۔ انہوں نے ایک اسپیشل گدا رکھا ہوا تھا حضور کے لیے، اسے بچھا دیتی، سرکار وہاں آرام کرتے، اور جب آپ سونے سے بیدار ہو کر اٹھ کر کھڑے ہوتے، ظاہر گرمیوں کا موسم تھا، کوئی اے سیوں کا ماحول تو نہیں تھا، تو بدن پہ پسینہ آیا ہوتا تو ام سلیم سرکار کا پسینہ جو ہے وہ ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے جو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کے اندر آئی ہے، صحیح مسلم یعنی صحاح ستہ میں اس قدر مستند روایات ہیں جن کو بخاری مسلم نے لیا ہے۔ حضرت انس جب فوت ہوئے تو انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو ایک خوشبو میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، تم وہ خوشبو میرے اوپر ملنا۔ اور وہ خوشبو کون سی تھی؟ وہ خوشبو وہ تھی جس میں سرکار کا پسینہ ملا کے رکھا ہوا تھا۔ ان کی والدہ بھی اس حوالے سے بڑا ذوق رکھتی تھی۔ ایک بار سرکار نے وہاں قیلولہ فرمایا، حضور آرام میں تھے۔ اچھا، کس قدر سرکار نے ان کو محبت اور اعتماد دیا تھا کہ حضور سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے کھجور کی چٹائی کا ایک تنکا لیا اور سرکار کے بازو پر جو پسینہ آیا ہوا ہے اس کو ایسے اکٹھا کر کے شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اچھا، کوئی سخت مزاج قسم کا بندہ ہو اور وہ سو رہا ہو، آپ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، ظاہر ہے یار پتہ نہیں کس موڈ کا بندہ، ناراضی نہ ہو جائے اس بات کے اوپر۔ مگر ایک صحابیہ خاتون ہے، انہیں سرکار کی ذات پر اتنا اعتماد اور بھروسہ اور محبت ہے کہ سرکار سو رہے، انہوں نے اس تنکے سے سرکار کے پسینے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور شیشی میں ڈالا۔
حضور کی آنکھ کھل گئی، ظاہر ہے آنکھ کھل جاتی ہے جب آپ ایسے کریں گے. تو پوچھا ما تصنعین یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین، یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ قالت ھذا عرقک، آقا یہ آپ کا جو پسینہ ہے نا، نجعلہ فی طیبنا، ہم اسے اپنی خوشبوؤں کے اندر ملاتے ہیں. وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِهِ، اور جب آپ کا پسینہ مل جاتا ہے تو کائنات کی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابیات تو اپنی دلہنوں کے لیے، جب بیٹیوں کی شادیاں ہوتی تو سرکار کا پسینہ خصوصی طور پر ام سلیم سے مانگ لیتی اور کسی اور سے مانگ لیتی اور اس خوشبو میں ملا دیتی جو اپنی بیٹی کو دلہن کے لیے تیار کر رہی ہوتی تھی. اور بعض روایات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک خاتون کو جب دلہن تھی اس کو لگایا گیا تو اس کو اللہ پاک نے جب اولاد دی تو اس کی اولاد سے بھی پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی. اور یہ روایت تو بڑی کثرت کے ساتھ آئی ہے کہ حضور نبی کریم اگر آگے جا رہے ہوتے اور صحابہ کرام میں سے کوئی بعد میں ملنا چاہتا، اسے پتہ نہ ہوتا سرکار کہاں گئے ہیں، تو پوچھنا نہ پڑتا، گلیوں کی خوشبو بتا دیتی کہ سرکار ادھر کو روانہ ہوئے ہوں. اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برکات ہیں ہمیں اپنے ظاہر و باطن میں نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس برکت کے صدقے دنیا اور آخرت کی برکات نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.